الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ میرے محترم بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ کرم ہے، فضل ہے، احسان ہے، جس نے ہمیں مسلمان کے گھر پیدا فرمایا ہے۔ یہ بہت بڑا احسان ہے، یہ بہت بڑا کرم ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے۔ یہ امت سب سے اخیر میں آئی ہے، مگر سب سے پہلے جنت میں جائے گی، اور سب سے عظیم امت ہے امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو میں نے ایک دو چیزیں ہائی لائٹ کرنی ہیں۔ میں اپنی بھی اصلاح کر رہا ہوں اور عوام الناس کی بھی اصلاح کر رہا ہوں اللہ کے فضل سے، اور کچھ ریجڈ قسم کے علماء جو ایکسٹریم لیول پر چلے جاتے ہیں ان کی بھی اصلاح کر رہا ہوں، مگر اصلاح ہوگی جب ہم قرآن اور صحیح حدیث سے بات کریں گے۔ علماء جو ہیں، کل جمعہ ہے نا جی نوید بھائی، کل جمعہ ہے، اور علماء کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے وہ اپنے خطبات میں وہ بیان کرے جو قرآن ہے، جو صحیح حدیث ہے۔ وہ آگے پیچھے کی جب بات کریں گے تو عوام پوچھے گی دسو بھائی یہ کتنے لکھے ہے، یعنی کہ ریفرنسز کے ساتھ بات ہو۔ جب ریفرنسز کے ساتھ آپ بات کریں گے اٹ مین کہ آپ ہدایت پھیلا رہے ہیں، ظاہر ہے آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہدایت کا کام لیں گے۔ جب آپ ریفرنسز کے ساتھ بات نہیں کریں گے، یعنی کہ کہانیاں جسے کہتے ہیں، کہانیاں کروائیں گے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود بھی گمراہ ہیں اور لوگوں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں۔ جیسا کہ صحیح حدیث میں آتا ہے، مفہوم ہے حدیث شریف کا، کہ علماء سو پیدا ہوں گے، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور عوام الناس کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو اسی نسبت سے، اسی تناظر میں نے ایک بات کرنی ہے، بڑے معصومانہ سوال کرنا ہے علماء سے۔ جو یہ ویڈیو بن رہی ہے وہ دیکھتے ہیں میری ویڈیوز، کیا سنی بریلوی ہیں، کیا دیوبندی سنی ہیں جو اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، اور کیا اہل حدیث ہیں۔ ایون کہ شیعہ جو علماء ہیں وہ بھی میری ویڈیوز دیکھتے ہیں۔ اچھی بات ہے، تبادلہ خیال ہونا چاہیے، کمیونیکیشنز ہونی چاہیے اس حوالے سے، تاکہ اصلاح ہو، اصلاحی پوائنٹ آف ویو سے۔ ٹھیک ہے جی، ہمارا مقصد کوئی تنقید نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے، معاذ اللہ معاف کرے۔ مقصود مطلوب یہ ہے کہ ہماری منزل ایک ہے، ایکچولی منزل ہماری مدینہ ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو کہ ہمارا بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اللہ کے بعد سب کچھ ہمارا، اللہ کے حبیب ہیں، ان کی قدم مبارک تھا ہم نے پہنچنا ہے ایکچولی۔ تو میں نے یہ پوچھنا تھا علماء دیوبند کا، کیونکہ میں افیکٹی ہوں، میں نے معصومانہ اور عاجزانہ اور عادلانہ میں نے کوشچن کرنا ہے علماء سے۔ پلیز مجھے یہ بتا دیں، آپ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، جن کی 80 ہجری میں ان کی پیدائش ہے، اور 150 میں 150 ہجری میں وہ دنیا سے تشریف لے گئے تھے، اور اس طرح ان کی ایج بنتی ہے 70 سال آلموسٹ، جی تقریباً ان کی 70 سال عمر بنتی ہے۔ تو آخری صحابی جو دنیا سے تشریف لے گئے ہیں وہ 110 ہجری میں گئے ہیں، یعنی کہ وہ تابعین میں سے ہیں، اور ان کا ایک یعنی کہ قد کاٹ ہے۔ مگر علماء ہمارے یہ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو کہ اصل ان کا نام تھا نعمان بن ثابت جی رحمہ اللہ تعالی، تو ان کی تقلید ضروری ہے، یہ علماء دیوبند ہمارے کہتے ہیں۔ یہ بات آپ بھی سمجھیے گا کہ شاید آپ کو بھی سیکھنے کا، آپ کی بھی اصلاح ہو جائے اس میں۔ جی میرا مطلوب صرف اصلاح ہے۔ جی وہ کہتے ہیں کہ تقلید ضروری ہے امام ابو حنیفہ صاحب کی۔ تو میرا یہ سوال معصومانہ ہے، گزارش ہے، جو آپ کہتے ہیں کہ تقلید ضروری ہے کسی نہ کسی مجتہد کی، یہ پلیز مجھے بتا دیں قرآن کی کون سی آیت میں لکھا ہوا ہے
تقلید ضروری ہے؟ یہ میرا ایک سوال ہے، کیونکہ آپ خود علماء کہتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ الْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاء۔ آپ کے یہ الفاظ ہیں کہ آپ قرآن ادھر پیش کرتے ہیں کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل ذکر سے پوچھو، اہل علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں نہیں پتہ۔ اور ایک حدیث آپ پیش کرتے ہیں کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کے وارثین ہیں، وارث ہیں۔ آپ مجھے وارث صاحب یہ بتائیں جو علماء ہیں، کیا تقلید کرنا فرض ہے؟ جی، قرآن کی آیت سے مجھے دلیل دیں۔ اب مجھے یہ نہ کیجیے گا انجینئر محمد علی مرزا کا حمایتی ہے، میں اس کی تائید، میں نے 3 ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں اپنے چینل پر، بھائی میں اس کی تقلید، میں اس کی تائید نہیں کر رہا، میرا یہ اپنا موقف ہے، میرا اپنا سٹانس ہے کہ آپ پلیز مجھے یہ بتائیں، گزارش ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں تقلید فرض ہے، فرض لکھا ہوا ہے، جب دیکھیں نا نماز فرض ہے نا، تو قرآن میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، دلیل آ گئی؟ یہ قرآن میں اللہ خود فرما رہے ہیں کہ بے شک نماز مومنین مومنات پر وقت مقرر پہ فرض ہے، فرض کا ذکر آیا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب تقلید شخصی جو ہے وہ کون سی آیت پر ہے؟ آپ یہ کہیں گے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، ادھر سے آپ یہ اخذ کرتے ہیں کہ تقلید فرض ہے، اور میرے بھائی یہاں تو یہ بات ہو ہی نہیں رہی ہے۔ وَأُولِي الْأَمْرِ سے بات یہ مراد تو نہیں ہے، وَأُولِي الْأَمْرِ سے مراد بعض محدثین نے، بعض مجتہدین نے، محققین نے لکھا ہے، اس سے مراد ہے کہ حاکم وقت کی آپ پیروی کریں۔ سر ہم نے آپ سے دلیل مانگنی ہے، قرآن کی آیت کہانی نہیں کرانی، پلیز قرآن کی آیت پیش کریں، صحیح حدیث سے بتائیں کہ تقلید یہاں سے فرض ہے، تاکہ میں بھی تقلید کروں آئندہ کے بعد آئمہ اربعہ کی، آئمہ مجتہدین کی، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی۔ سانو کوئی یعنی کہ وہ تو نہیں نا کہ ہمیں کوئی کہ ہم ایک مجبور ہیں، یعنی کہ ہم لاچار ہیں، ہم لاغرس ہیں، یعنی کہ ایسی بات نہیں ہے کہ ہم کسی کے آپ کہہ لیں کہ آئمہ کی ہم اللہ معاف کر عزت مجروح کر رہے ہیں، ہم سب کی رسپیکٹ کرتے ہیں، مگر آپ یہ بتائیں کہ کون سی قرآن کی آیت میں اور کون سی صحیح حدیث میں ہے۔ آپ یہ کہیں گے جی مکہ مدینہ والے حنبلی ہیں، مکہ مدینہ والے شافعی ہیں۔ سر میں نے پرسوں رابطہ کیا ہے، میرے کانٹیکٹس ہیں علماء حرمین شریفین والوں سے، انہوں نے کہا جی ہم تقلید جامد نہیں کرتے ہیں، جیسے ادھر پاکستان میں تقلید ہو رہی ہے، ہاں جی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی۔ اچھا مزے کی بات ہے، اب بریلوی بھی کہتے ہیں کہ ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی تقلید کرتے ہیں، دیوبندی بھی یہی کہتے ہیں۔ انگوٹھا چومنے کی دلیل بریلوی علماء دیتے ہیں فقہ حنفیہ سے، اور یہ دیوبندی جو ہیں کہتے ہیں اسی مندے نا، اور بھائی پھر تقلید کریں تو پوری تقلید کرو نا یار، یہ کیا فتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تو یہ آپ کے اوپر فرض ہے اور یہ قرض ہے، قرض بھی آپ علماء کے اوپر آپ ریفرنس کے ساتھ مجھے بتائیں تاکہ ہم بھی اس پر عمل کریں، ہدایت کا ذریعہ بنیں گے۔ دوسری اور آخری بات کیا ہے کہ میں بات ختم کرتا ہوں جناب، وہ یہ ہے کہ میں اللہ کے فضل سے تمام اللہ کے ولیوں کو مانتا ہوں، ہم مانتے ہیں الحمدللہ، جو واقعی اللہ کے ولی ہیں، اور ان کی کرامات کو بھی مانتے ہیں۔ مشکات المصابیح ایک کتاب ہے جناب، اس میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی کرامات ہیں، کرامات کے ہم قائل ہیں، اگر کرامات کو جو نہیں مانے گا وہ تو سنی بھی نہیں ہے، اور وہ آپ کہہ لیں کہ کسی نہ کسی درجے پہ وہ جو ہے وہ گمراہی کی طرف جائے گا، کرامات کو جو نہیں مانے گا جو صحیح حدیثوں میں ہے۔ مگر یہ میرا معصومانہ یہ سوال ہے کہ آپ فرماتے ہیں علماء کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کو کشف ہوتا تھا، کشف کیا؟ کاف شین فا، یہ 3 حرفی ہے، کشف ہوتا تھا کہ جو بندہ وضو کر رہا ہوتا تھا نا، اس کے جو پانی گر رہا ہوتا تھا نا جی، پتہ چل جاتا تھا کہ امام صاحب کو اس نے کون سا گناہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔
یہ بات تو بڑی وزنی ہے، اس طرح دیکھا جائے بڑی جاندار و شاندار ہے، مگر میں نے یہ گزارش کرنی ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، عثمان، علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین، کیا ان سے یہ چیز ثابت ہے؟ کیا مولا علی علیہ السلام، جی مولا حسن، مولا حسین، کتنی بڑی ہستیاں ہیں اہل بیت، کیا ان سے یہ چیزیں ثابت ہیں؟ اگر ثابت ہے تو مجھے جواب دیں صحیح حدیث کی روشنی میں کہ کشف آپ نے کہاں سے نکالا ہے؟ بھائی عالم الغیب والشہادت الکبیر المتعال، وہ کون ہے؟ ایک اللہ ہے یار۔ توحید کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت میں ختم نبوت پر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ پلیز یہ مجھے بتائیں علماء کہ جو کشف ہے یہ آپ نے کون سی قرآن کی آیت سے لیا ہے، کون سی صحیح حدیث سے لیا؟ جی جو منے گا ٹھیک ہے، نہ منے وہ بھی ٹھیک ہے، نہ سر نہیں، تسی کتاب ہی لکھی ہے، یہ دفتر ہے، ادھر کوئی غلط بات لکھی جائے تو ہم پوچھیں گے غلط بات کیوں لکھی ہے۔ ادھر اگر زین صاحب یا نوید بھائی غلط کمٹمنٹ کسی سے کریں گاڑی کے حوالے سے یا کوئی بھی آپ کا پراپرٹی کا معاملہ ہے تو ہم آپ سے پوچھیں گے، اگر آپ نے جھوٹ بولا ہوا تو خدا نہ خواستہ، ایسی ہے نا جی، حاسبوا قبل ان تحاسبوا۔ آپ علماء کے اوپر بات آئی ہے تو آپ کبھی کہتے ہیں اماد الاسلام کو تمیز نہیں ہے بات کرنے کی، جی کبھی آپ جس رسپیکٹ میں اتنا نیچے لو لیول تک پہنچ جاتے ہیں، آپ گالیاں دیتے ہیں۔ بھائی گالیاں نہ دیں، مس بہیو نہ کریں، اور ایڈیکیٹ سے آپ ریفرنس کے ساتھ بات کریں، دیٹس آل۔ اتنا کیا ہے، اتنا ایشو ہے؟ آپ علماء سے اتنی گزارش ہے، ایک دو باتیں میں نے کی ہیں جی۔ ایک امام حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو تقلید کرتے ہیں وہ کون سی قرآن کی آیت سے آپ کرتے ہو کہ اللہ نے فرمایا کہ میرے جو ہے نبی علیہ السلام، صحابہ اہل بیت کے بعد تابعین آئیں گے، ان کی تقلید کرنا، ٹھیک ہے؟ یہ آیت مجھے دکھائیں اور صحیح حدیث دکھائیں۔ اور اسی طرح کشف جو ہوتا ہے، میں کرامات کا قائل ہوں، میں پھر ونس اگین کہہ رہا ہوں، صحیح حدیثوں میں کرامات ہیں، مگر آپ نے جو امام حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اوپر منسوب کی ہے بات، حالانکہ ان سے یہ چیز ثابت نہیں ہے، انہوں نے یہ بات نہیں کی، آج ایسی ورڈکٹ نہیں دی ہے، آپ نے جو منسوب کی ہے آپ نے یہ بات بتانی ہے کہ کون سی قرآن کی آیت اور کون سی صحیح حدیث میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، تاکہ ہماری بھی اصلاح ہو اور آپ کی بھی اصلاح ہو، اور عوام الناس جو کہ گھاس نہیں کھاتی اللہ کے فضل سے، ایسے اتنے برے حالات جو ہوئے ہیں فائنینشلی پاکستان کے، تو جی کڑاکے کٹ چھوڑ دینا عوام دے نہ حکمرانہ نے، تو عوام گھاس نہیں کھاتی، عوام شعور رکھتی ہے، آپ عوام کو جواب دیں، ٹھیک ہے جی؟ اللہ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ آمین کہہ دیں، اللہ تعالیٰ ایمان اعمال میں عافیت دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت دے، قرآن صحیح حدیث پر عمل کرنے والا بنائے نوید بھائی، اور اس کی اشاعت و ترویج کرنے والا بنائے، حق بات کرنے والا بنائے، گو کہ مصیبتیں آئیں، مصائب آئیں، تکلیف آئیں، کیونکہ انبیاء مرسلین صحابہ اہل بیت کے اوپر بھی مصائب آئے تھے، مگر انہیں حق کی بات کبھی نہیں چھوڑی اور سچائی کی دعوت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم اس پر ہمیں ثابت قدم رکھے، آمین یا رب العالمین۔ بہت شکریہ جناب، بہت اللہ پاک جزائے خیر دے۔